بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، پھر آپ حضرات کو شب برات کے متعلق ایک پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ شب برات کی رات میں بہت سی بدعات و رسومات ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنا اور ان سے احتراز کرنا، ان سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں شب برات کے متعلق بعض احادیثوں میں ایک عمل ہے قبرستان جانا اور اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا اور دعائے مغفرت کرنا، لیکن بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں میں اس عمل کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو اس قدر لازمی سمجھا جاتا ہے کہ شاید شب برات میں یہی عمل سب سے زیادہ منافع بخش ہے، کہ شاید شب برات میں اس سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس عمل کو شب برات کا ایک بہت بڑا رکن سمجھا جاتا ہے۔ قبرستان جانے سے پہلے ہم سب کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ قبرستان جانے کا عمل روایت کے اعتبار سے، حدیثوں کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس میں ہمیں چند باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہ بھی نہایت ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی صحیح روایت اس سلسلے کی موجود نہیں ہے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے لیکن بہت خاموشی کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر حضرت عائشہ کو معلوم نہ ہوئی، وہ تو اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ باہر تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھلتی تو شاید ہم تک یہ خبر نہ پہنچ پاتی، اور اگر اس قدر اہتمام ضروری ہوتا، قبرستان جانا شب برات میں ضروری ہوتا اور لازمی ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کی خبر دیتے اور ہم کو اس کو کرنے کے لیے حکم صادر فرماتے۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ترغیب اس سلسلے کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے قبرستان جانے کی ترغیب دی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے حکم صادر فرمایا ہو۔ نمبر چار، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی تھے، آپ کی زبان سے کوئی حکم صادر ہوتا، کوئی حکم آپ کی زبان سے جاری ہوتا، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پر عمل جو ہے فوراً شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے شیدائی تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن صحابہ سے بھی کوئی اہتمام اس طرح کا منقول نہیں ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ سنت نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ اس کو سنت کے طور پر دیکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور لازمی سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی التزام اور اس کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار انفرادی طور پر قبرستان جائیں تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ جماعت بنا کر کے نہ جائیں، شب برات والے دن ہی کو خاص نہ کریں۔ سال، 2 سال، 3 سال میں اگر کبھی موقع ملا تو قبرستان جانے کی اجازت ہے، اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کی اجازت ہے، لیکن اس کو اسی رات میں ضروری سمجھنا یہ غلط طریقہ ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہا جو ہے عبادت کریں، تنہا جو ہے قبرستان جائیں۔ بھیڑ لگا کر، اور قبرستان میں دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان کے راستوں میں قمقمے اور جو ہے روشنیاں، حد سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ روشنیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور راستوں میں چائے، ناشتے اور کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں،
ان کو کرنے پر ہمیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبادت کرنے کا وہ طریقہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر ہم اپنی عبادت کو اس طریقے پر کرتے ہیں تو ہمیں ثواب حاصل ہوگا، اور اگر ہم اپنی منمانی کر کے، اپنے طریقے رائج کر کے، جو طریقے ثابت نہیں ہیں ان طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں عبادت کا ثواب حاصل نہ ہوگا، وہ عبادتیں ہماری بدعات اور رسومات کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قبرستان جانے کا جو عمل ہے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو التزام کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کو شب برات کی رات میں ہی ہر سال جانے کا جو ہے معمول نہ بنایا جائے کہ پچھلے سال بھی جو ہے شب برات والے دن ہی گئے ہیں، پچھلے سال اس سے پچھلے سال بھی شب برات والی رات ہی گئے ہیں۔ یہ معمول جو ہے برابر نہ چلے۔ 2 سال میں 3 سال میں اگر موقع ملا تنہائی میں جائیں، جماعت بنا کر کے نہ جائیں۔ غرض یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ثابت نہیں ہے اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کی اللہ کے نبی نے ترغیب نہیں دی ہے اس کو اس قدر لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عبادت کا اصل طریقہ ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ نفلی عبادت میں اصل بات یہ ہے کہ وہ انفرادی عمل ہوتا ہے، مجموعی طور پر اور اجتماعی حیت کے ساتھ اگر اس کو ادا کیا جائے گا تو پھر وہ ہماری عبادت نہیں رہتی ہے، ہمیں اس کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، ہماری وہ عبادتیں بدعات اور رسومات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان تمام رسومات سے بچنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے شب برات سے پہلے آتی رہیں گی۔